السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ بے نمازی کی 5 سزائیں کون کون سی ہیں، یعنی کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے لیے 5 سزائیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہے وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر وضاحت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم لاپرواہی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ترک کرنا تو دور کی بات، اس چیز کا خیال ہمارے دل پر بھی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا تھا صلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور آج یہی امت 95% نماز چھوڑ رہی ہے۔ مطلب اللہ کا ڈر بھی دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوتا تو بندہ فجر کی نماز نہ چھوڑتا، اگر بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو بندہ ظہر کی نماز نہ چھوڑتا، اگر بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ عصر کی نماز نہیں چھوڑتا، بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو مغرب اور عشاء کی نماز نہ چھوڑتا۔ وہ اپنے دنیا کے تمام کام آگے پیچھے کر لیتا لیکن وہ نماز نہ چھوڑتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا قرب، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور ہم صرف کیا سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن آئے، 2 رکعت نماز فرض پڑھی اور ایسے مسجد سے بھاگیں گے جیسے ہم نے اللہ رب العزت پر پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر دیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز ایک چھوڑ دی، ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ چھوڑنے کا ذکر نہیں فرمایا کہ جس نے نماز کو قضا کر کے پڑھا، یعنی کہ جس نے نماز قضا کر کے ٹائم نکال کر پڑھا، کیونکہ بہت سارے حضرات کو عادت بن چکی ہے کہ ٹائم نکال کر نماز کو پڑھنا، تو یہ ہمیں اپنی عادت کو پلٹنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن ہمارا اس دروازے پہ داخلہ ہوگا۔ جون سی نماز ہم نے ٹائم نکال کر پڑھی اور ایک نماز پڑھی تو گویا کہ ہمارا جہنم کے دروازے پر نام لکھا جائے گا، پھر اس کے اندر سے ہمیں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، ابھی بھی وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز شروع کرو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز شروع کرو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ترک نہ کریں بلکہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ تو 5 سزائیں کون کون سی ہے پہلے تو وضاحت فرمائیں۔ نمبر 1، جو بے نمازی ہوگا، جہنم میں ایک جگہ ہے، جیسے جنت میں جنت الفردوس ہے، اسی طرح جہنم کے اندر بھی خوفناک وادی جس کا نام ہے ویل نامی، یعنی کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت نکال کر پڑھتا ہے،
یعنی کہ چھوڑتا نہیں لیکن وقت کو نکال کر پڑھتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اس کے اندر کیسی شدید گرمی ہوگی کہ اگر پہاڑ پر رکھ دے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انسان کو گرمی کے موسم میں گرمی برداشت نہیں ہوتی تو وہ قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا، وہ آخرت کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا، وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا۔ تو اسی لیے اگر وہاں ٹھنڈک چاہتے ہو، وہاں عیش و آرام چاہتے ہو تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کو منانا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت ختم فرما دیں گے، اس کی عمر کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہو رہا ہے، سال دیکھو کیسے جلدی گزرتا ہے کہ جیسے ایک مہینہ گزر گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 14.5 سال پہلے فرما کر چلے گئے کہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن اس طرح گزرے گا جیسے 2 تاروں کے اندر چنگاریاں اڑ جاتی ہے، اور وہ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم ضرور کریں۔ اور یہ بھی ہے ساتھ ساتھ نمبر 2 کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی اور نیک لوگوں کی علامت اس سے ہٹا دی جائے گی۔ بہت سارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ یار صرف ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے، باقی تو غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنی کام کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں، بیوی بچے کی پرورش بھی کر رہے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بے نمازی کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے ہی نیک عمل کر رہا ہو۔ اگر کسی کی بہن اور بیٹی اور ماں یہ کہے کہ میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے اور بہت نیک ہے، اور کیا نام کہتے ہیں بس نماز نہیں پڑھتا، تو یاد رکھنا وہ بیٹا، وہ شوہر، وہ بھائی نیک ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے احکام کو ترک کرتا ہو۔ دنیا میں بہت سارے کام اگر کر رہا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلے تو اللہ کے احکام ہیں۔ نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے سے بھی ہٹا دی جائے گی، اس کی زندگی سے بھی نیک ہٹا دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں اور اللہ کے دوست بنیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اتنا ذلیل ہو کر مرے گا وہ شخص، بے نماز اتنا ذلیل ہو کر مرے گا کہ وہ اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ اتنا ذلیل ہوا کیسے میں۔ جیسے کہ آج کے ٹائم میں بری موت کا آنا، کس طریقے سے موت آ رہی ہے اور کس طرح ذلیل ہو کر دنیا سے جا رہے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی موت سے بھی پناہ مانگے، اللہ کو منائیں، نماز قائم ضرور کریں۔ نمبر 4، بھوک کی شدت، بھوک میں بھوکا مارا جائے گا، یعنی کہ اتنے بھوک لگے گی کہ اگر کھانا کھا لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو بھوک کی شدت میں اس کو موت آئے گی۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی شدید اس کو پیاس لگے گی، اتنی شدید پیاس لگے گی کہ اگر اس کو پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں تاکہ ہم ان 5 سزاؤں سے بچ سکیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم سے نماز کا حساب لیا جائے گا، ہم سے اللہ تبارک و تعالی لے گا ضرور۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیں۔ اور بہت سارے حضرات نماز پڑھتے ہیں تو ان سے میں ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے آخر میں کہ خدا کے واسطے نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھا کریں۔ بہت سارے حضرات نماز پڑھتے پڑھتے ادھر دیکھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر، فرائض کتنے ہیں، کس چیز سے سجدہ سہو واجب ہوگا، کن صورتوں سے نہیں ہوگا، کیا غلطی کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیا غلطی نہ کرنے سے نماز بچ جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے مسائل کو
یاد کریں. انشاءاللہ میں اب اس ویڈیو کے اندر پورا کورس نماز کا چلاؤں گا اور میں ایک مسئلہ انشاءاللہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. باقی آپ لوگ دعا کریں کہ ہم سب کو نماز سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں انشاءاللہ ایک مسئلہ چلاتا رہوں گا. باقی آپ لوگ دعا کریں, آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسی طرح کام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.